الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی 232 آیت نمبر 230 پر 2 ہے. طلاق کے احکام اگلی آیتوں میں بیان کیے جا رہے تھے، تو انہی احکام کا یہ تتمہ ہے یا کنٹینوٹی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق ہو گئی. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو ان عورتوں نے عدت بھی پوری کر لی. بلغنا اجلہن، وہ اپنی عدت کو پہنچ گئیں، اس کا مطلب ان کی عدت ختم ہو گئی. فلا تعضلوہن، اس کے بعد انہیں نہ روکو عورتوں کو ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں دستور کے مطابق. پروردگار عالم یہ سمجھا رہا ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ طلاق رجعی کا مطلب یہ طلاق 2 طلاق، یہ رجعی طلاق، اور 3 بار دے دے تو وہ غیر رجعی، بلکہ اس میں تو پابندی لگ جاتی ہے کہ جب تک عورت دوسرے مرد کے نکاح میں نہ جائے اور وہ مرد اپنی مرضی سے طلاق نہ دے دے، پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی. یہ پابندی کب آتی ہے؟ 3 بار یا تیسری بار طلاق دینے کے بعد. اگر کوئی 1 بار طلاق دیا ہے یا 2 بار طلاق دیا ہے تو اسے حق حاصل ہے کہ عدت کے اندر بیوی کو دوبارہ لوٹا لے. اسے کہتے ہیں رجوع کر لینا، یعنی پرانا نکاح جو طلاق کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اسے جاری کر سکتا ہے، ریسٹور کر سکتا ہے. اگر عدت گزر گئی، عدت کیا ہے؟ مطلقہ طلاق شدہ عورت کی عدت ہے 3 ماہواری. 3
ماہواری اگر ایسی عورت ہے جسے ماہواری ہی نہیں آتی تو اس کی عدت ہے 3 مہینے مکمل. اگر حاملہ ہے تو حمل وضع ہونے تک اس کی عدت باقی رہے گی. تو یہ باتیں ذہن میں رکھ لیں. اب عورت کو مرد نے طلاق دی، یہ کیا دو، عدت گزر گئی. اب عدت گزرنے کے بعد مرد اسے لوٹا نہیں سکتا. یہ مسائل ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں. دیکھیے ہماری یہ کتاب بک آف لا ہے، قانون کی کتاب ہے. تو یہ قانون کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کلاس نمبر 1، کلاس نمبر 2، سیکشن اے، سیکشن بی. جس طرح قانون کی کتابوں میں ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی قوانین، احکام، رولز اینڈ ریگولیشن بتائے جا رہے ہیں. تو طلاق یہ 1 بار یا 2 بار دیا، عدت ختم ہو گئی. اب عدت ختم ہو جانے کے بعد شوہر کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ دوبارہ لوٹا لے، مگر ایک گنجائش ہے. وہ گنجائش کیا ہے کہ عورت بھی راضی رہے، مرد بھی راضی رہے، یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی رینیول آف نکاح پاسبل ہے، رینیول آف نکاح. مگر یہ رینیول جسے تجدید نکاح کہتے ہیں، تجدید نکاح کے لیے دونوں طرف سے رضامندی لازمی ہے. مرد بھی چاہے کہ اسے بیوی بنا لے اور عورت بھی چاہتی ہے کہ اسی مرد کی بیوی بن جائے. یہ گنجائش کب تک ہے؟ 2 بار طلاق دے دے اور عدت گزر جائے تو اللہ کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو گیا، نا اتفاقی ہو گئی، مرد نے بیوی کو ایک طلاق دے دی، دینے کے بعد عورت عدت گزار کے اپنے گھر میں بیٹھی ہے، عورت کا بھی نکاح نہیں ہوا، مرد کا بھی نکاح نہیں ہوا، پھر دونوں میں کمپرومائز ہو گیا، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، دونوں میں سمجھوتا ہو گیا. مرد نے سوچا کہ میری بیوی کی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی، خواہ میں اسے ایک طلاق دے دیا. اور عورت یہ سوچنے لگی کہ وہ غصے میں طلاق دے دیا مگر بہترین انسان ہے، پھر دونوں مل کر رہنا چاہتے ہیں. تو بیچ میں گڑبڑ کرنے والے لوگ گھس جاتے، گڑبڑ کرنے والے گھستے اور کیسی زبان استعمال کرتے، کیا رے تھوک ایسے تھوک کو پھر چاٹ لیتا ہے، کیا پوچھتے اسے، تو اسی سے کر لے تم. کیونکہ مجھے اب بچوں کا معاملہ بھی رہتا، کبھی ایک بیٹا بیٹی رہتی، اس کے باوجود وہ طلاق دے دیتا، پھر سوچتا میرے بچوں کی حالت خراب ہو گئی، ماں کے پاس رہتی ہے تو میں اجنبی مرد بن کے جاتا ہوں، میرے پاس آنا تو پھر وہ پریشان میرے بچے کہ ابا ایک طرف امی ایک طرف کیوں. تو بچوں کے بارے میں بھی یہ سوچ کے دونوں ملنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب بڑے لوگوں کا کام کیا ہے؟ دونوں کو سمجھا کر بھائی پرانی باتوں کو چھوڑ دو، پہلے کی طرح جذبے میں آ کر ایک دوسرے سے جھگڑا مت کرو، جو کچھ ہو گیا اسے خواب سمجھ کر بھول جاؤ. ایسی نصیحت کر کے ملانے کے بجائے لڑکے کا بڑا بھائی باپ بولتے کیا بات، ایک بار جھٹک دلانی پھر کہیں کو اسے اپناتا. اسے کیا کرتے؟ اشکالتے، یعنی بھڑکا کے دیتے. کب یہاں کے لوگ صحیح رہتے تو لڑکی والے یہ ایک بار دیا لانی طلاق ہونے، انہیں کبھی بھی سدھریں گا نہیں، اس کے پاس کیوں جاتی؟ تو جاتی، شرم نہیں تجھے، غیرت نہیں تجھے؟ تو اسے بھی دبا دیتے. تو یہ ایک رشتہ جو بننے والا ہے اسے کیا کرتے؟ توڑتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب مرد عورت کو طلاق دے دے، پھر عورت مرد دونوں راضی ہو کے نکاح کرنا چاہے تو اے اولیاء، یہاں اولیاء سے مراد اللہ کے اولیاء نہیں، خاندان کے اولیاء، بڑے لوگ، تم لوگ فلا تعضلوہن، عورتوں کو نہ روکو. عورتوں کو، کیونکہ مرد کو تو روک نہیں سکتے، کیونکہ مرد کہے گا کہ نہیں میں کروں گا سو کروں گا، مگر عورت شرمندہ ہوتی. یہ پرانے زمانے کی عورت کی بات ہے. اس زمانے میں تو عورتوں کا حال، ساری عورتیں ایسی نہیں ہیں، بعض عورتوں میں ایسی آزادی آ جاتی ہے کہ ان کی آزادی کو دیکھ کر مرد حیران رہ جاتا ہے.
تو عورت عموماً شرمیلی ہوتی ہے، تو اپنے باپ کی اجازت کا انتظار کرتی ہے، بڑے بھائی کی اجازت کا انتظار کرتی ہے۔ اس وقت گڑبڑ کرنا اور اسے نکاح کرنے سے روکنا یہ اچھا کام نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے کہا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اس عورت کو مت روکو تم أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے پرانے شوہر ہی سے نکاح کرنا چاہے تو کر لے، کام بنتا ہے تو بننے دو۔ ارے بھائی دنیا کی ہر چیز ٹوٹتی ہے تو اسے ریپیئر کرتے، یہ نکاح ٹوٹ گیا، ریپیئر ہو سکتا ہے تو کر لو نا۔ ری پیر کا معنی کیا ہے؟ پیر کا معنی جوڑنا، ری پیر کا معنی دوبارہ جوڑ لینا۔ ریپیئر کا اصلی معنی ہے دوبارہ جوڑنا، یہ ریپیئرنگ ان رشتوں میں ہوتی ہے۔ ٹوٹ گیا مگر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، شریعت میں گنجائش ہے، پروویژن ہے، امکان ہے، اب تم کیوں روکتے ہو؟ ملنے والوں کو تم کیوں جدا کرتے ہو؟ پھر اللہ نے کہا اذا تراضوا بینہم، اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہو گئے، مرد کا غصہ بھی اتر گیا اور بیوی کو جو غصہ تھا وہ بھی اتر گیا، کیونکہ طلاق دے کر 1 سال ہو گیا، 1 سال میں کئی تبدیلیاں، کئی حالات اور کئی ٹھوکریں لگ گئیں۔ عورت کو ٹھوکر لگی، پتہ چلا کہ مرد کے نہ ہونے سے کیا کیا پریشانی ہوتی ہے، اور مرد کو بھی ٹھوکر لگی، اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے جدا ہونے سے کیا کیا پریشانی۔ کبھی بہن کا محتاج، بہن کے گھر میں جا کے بیٹھتا، بہن وہی آتا، وہ صورت بناتا، کیا انہیں آگا کیا جی کھانے کے ٹائم پہ سب آ جاتا نا انہیں۔ پھر کبھی خالہ کے گھر جاتا، کبھی ادھر، کوئی اتنا کسی کے پاس اتنی حقداری کے ساتھ کھا نہیں سکتا جیسی حقداری کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس کھاتا ہے۔ اگر بیوی دیر سے پکائے تو ڈانٹ سکتا ہے، کیا تم وقت پر نہیں پکائے گی کیا، میری حالت خراب۔ یہ جا کے دوسرے کے گھر میں، بہن کے گھر میں کیا، تو بہن میں بولتا با آیا دیتے ہیں کھا لے کر جا، یہ دادا گیری کیا کرتا سو تم کچھ نہیں، وہ چیز وہاں نہیں ہے۔ تو بیوی کے نہ ہونے کا احساس ہو گیا اسے، اور بیوی کو بھی احساس ہوتا، کبھی کچھ فرمائش کرتی، بے تکلفی کے ساتھ فرمائش جس طرح اپنے شوہر سے کرتی ہے، اپنے سگے بھائی سے بھی نہیں کر سکتی۔ بھائی سے کریں گے تو بھاوج ایک نظر دیکھیں گے، بھائی کے بچے دیکھیں گے، مگر شوہر کے ساتھ بے تکلفی سے کرے گی، اور شوہر سے کرے گی کہ اگر مجھے نہیں لے کر دیں گے تو پھر کس کو لے کر دیں گے، نخرے، بے تکلفی سب چلے گی وہاں پر، مگر دوسروں کے پاس نہیں چلے گی۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ بہت پرانا رشتہ، کتنا پرانا رشتہ، دنیا میں انسان آنے سے پہلے ایک رشتہ تھا تو میاں بیوی کا رشتہ ہی تھا، جنت میں کوئی دوسرا رشتہ نہیں، بھائی بہن نہیں، باپ بیٹی کا رشتہ بھی نہیں تھا، ماموں بھانجی، چچا بھتیجی، کوئی رشتہ نہیں، ساس سسرے کا رشتہ بھی نہیں تھا، صرف کیا رشتہ تھا؟ آدم علیہ السلام شوہر، بی بی حوا ان کی دلہن، میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، یہ دونوں تھے جنت میں۔ دنیا میں اترنے کے بعد اولاد ہوئی تو باپ کا رشتہ ہوا، ماں کا رشتہ ہوا، بھائی بہن، پھر ان کو بچے ہوئے تو بھانجے بھتیجے، پھر ان میں نکاح ہوا تو ساس سسر ننند، یہ سارے رشتے بعد میں بنے۔ دنیا میں آنے کے پہلے آدم علیہ السلام تھے جنت میں، کوئی رشتہ نہیں ان سے، کسی سے رشتہ نہیں۔ بی بی حوا کو اللہ نے پیدا کیا تو پہلا رشتہ، اور یہ رشتہ کہاں ہوا؟ دنیا میں نہیں، جنت میں ہو گیا۔ اور نکاح یہ ایسی مقدس چیز ہے کہ اس کی بگننگ، اس کی شروعات کہاں ہوئی؟ جنت میں ہوئی، نکاح ہوا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا، پھر اس کے بعد دنیا میں آ کر سارے معاملات ہوئے۔ تو یہ بڑا مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ جس طرح مرد اپنی بیوی پہ حق جتاتا ہے، کسی پہ جتا نہیں سکتا، اور عورت جس طرح شوہر کے ساتھ بے تکلفی کرتی ہے، فرمائش کرتی ہے، ایسا نہیں کر سکتی۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ جب دونوں میں جدائی ہو گئی، طلاق کے ذریعے عدت گزر گئی، اور وہ طلاق
طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاق نہیں تھی، یہ دونوں ملنا چاہتے ہیں تو پھر تم لوگ ان دونوں کو ملنے سے مت روکو، عورتوں کو تانے دے کر نکاح کرنے سے مت روکو۔ ذالک، پھر اللہ نے کہا بالمعروف، معروف کا مطلب ہے دستور کے مطابق، یعنی یہ اور وہ دونوں راضی ہوئے، حسب دستور دونوں بیٹھیں گے، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوگا اور پھر مہر طے ہوگا، دونوں میاں بیوی بن کر خوشی سے زندگی گزاریں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ جدائی ہونے کے بعد ہم نے ہماری نگاہوں سے دیکھا ہے، جدائی ہو گئی، جدائی ہو کر چند مہینے گزر گئے، پھر دوبارہ جب نکاح کیا گیا تو دونوں میں ایسی محبت، ایسی الفت کہ بوڑھے ہونے کے باوجود ان کے اندر کبھی درار نہیں ہوئی، کیونکہ سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ تو سرخ رو ہو گیا، اسے عقل آ گئی۔ اب یہ جو نصیحت ہے ذالک یوعظ بہ، وہ نصیحت اس انسان کو کی جاتی ہے، کس انسان کو؟ ہر انسان یہ نصیحت نہیں مانے گا، وہاں پر ایگو کا پرابلم ہو جاتا ہے، کیا اس کے پاس تھی انہیں طلاق دے ڈالا، پھر اس کے پاس کیسا جاتی، تو گئی تو جا لیکن ہمارے سے کیا بھی رشتہ نہیں رکھنا، یہ بول دیتا بڑا بھائی، بولتا بہن کو تو جاتی چلے جاؤ میرے پاس آنا، پھر پریشان ہو جاتی، کیا کروں میرے بھیا ہیں ایسا بولتے نا، مولوی صاحب کے پاس آتی، کیا حضرت، کبھی کوئی ایسے مولوی کے پاس پہنچ جاتی اسے خود مسئلہ نہیں معلوم رہتا، کیسا ماں کریں گی تو، طلاق دے دیا نا انہیں، ارے کیسی طلاق دیا ہے، کس قسم کی طلاق دیا ہے، یہ بھی نہیں سوچتے۔ اور آج علم بھی الحمدللہ بہت آسان ہو گیا ہے، بہت سے بچے کتابوں کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے کتابیں نکال کر بہت سی معلومات حاصل کر لیتی ہیں، تو پریشان ہو جاتی، تو ایسی صورتیں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر کہا کہ یہ نصیحت کی جاتی ہے، کیا نصیحت؟ کہ کوئی عورت طلاق کے بعد عدت گزار کر دوبارہ اسی مرد سے نکاح کرنا چاہے اور وہ مرد بھی اسے اپنے نکاح میں لانا چاہے تو تم مت روکو۔ یہ نصیحت کسے کی جاتی ہے؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے نصیحت، بے ایمان کو نصیحت نہیں، کیونکہ بے ایمان مانے گا ہی نہیں، اپنی ہی ہٹ دھرمی، اپنی ہی ضد پہ رہے گا۔ تو ایسے ضد کی وجہ سے بہت سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، پھر وہ ملنے پر آمدہ ہے، مگر لڑکی کے ماں باپ اس طرح اسے بہکاتے ہیں، اس طرح بہکاتے ہیں کہ وہ ملنے پر آمدہ ہو کر بھی مجبور ہو جاتی ہے۔ اور کہیں لڑکے کے ماں باپ یہ جرم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر مومن ہو تو ملانے کی کوشش کرو۔ جدا کب کرنا ہے؟ جب کوئی صورت نہیں ہے، یہ بالکل راضی نہیں ہے شوہر، بیوی بھی بالکل راضی نہیں ہے، یا شوہر بالکل راضی نہیں ہے، بیوی تو راضی ہے تو طلاق دے دے گا، بیوی بالکل نہیں چاہتی ہے اس کے ساتھ رہنا، تو اسے ایک بار، 2 بار، 4 بار مناؤ، پھر اس کے بعد اگر وہ خلا طلب کرے تو خلا دے کر اسے بھی آزاد کرو اور خود بھی اپنی جان چھڑاؤ۔ پھر اگر ملنا چاہو تو شریعت پھر اجازت دیتی ہے کہ دوبارہ نکاح کر کے تم مل سکتے ہو، مگر 3 طلاق دینے کی غلطی کبھی نہیں کرنا، 3 طلاق دینے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ مگر ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ طلاق دیتے ہیں تو ڈائریکٹ نمبر 3 میں جاتے ہیں، وہ گیئر ڈالتے ہیں نا، فرسٹ گیئر، سیکنڈ گیئر، تھرڈ گیئر میں اٹھتے اٹھاتے ہی 3 طلاق دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑ کے بتایا الطلاق مرتان،
طلاق 2 بار تک دو، 1 بار 2 بار تک دو، مطلب کیا؟ تیسری بار مت دو۔ فَإِن طَلَّقَ، اگر تیسری بار دے دیا تو کیا ہوگا؟ کتنا بڑا لاک پڑ جائے گا معلوم، اسے ان لاک کرنے میں بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری طلاق دے دیا تو وہ تیرے واسطے حلال نہیں ہوں گی، اس لیے خبردار خبردار۔ اتنا اللہ ڈرایا، اس کے باوجود چلنا بھی نہیں جانتے، بھاگنا بھی جانتے، ایک دم اوپر سے کودنا جانتے، 3 بار طلاق دے دیا۔ ایک شخص تو کہا کہ میں 3 بار طلاق دے دیا، صبح کو دیا ناشتے کے ٹائم پر، پھر دوپہر کو دیا، پھر شام کو دیا، جب جب مجھے ٹینشن چڑھائے کہ تب تب میں 3 بار دے ڈالا۔ آپ کتنے طلاق ہوئے؟ بولا 3 طلاق ہو، مر گئی، مر جانے کے بعد کتنے بار کاٹا؟ ابھی تو کٹتی نہیں ہونا، ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ تو مولا تعالیٰ نے کہا اگر اللہ اور قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے تو ایسی حرکت مت کرو، ملنے والوں کو ملنے سے مت روکو۔ اگر میاں بیوی سمجھوتا کر کے، سمجھوتا یعنی انڈرسٹینڈنگ، سمجھوتا کر کے ملے تو انہیں ملنے کا موقع دے دو۔ ذالکم ازکیٰ لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ برکت والی چیز ہے، اللہ اس میں برکت دے دے گا، کیونکہ دونوں کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وَأَطْہَرَ، اور اس میں زیادہ پاکیزگی ہے، کیونکہ اسی شوہر کے پاس جا رہی ہے جس کے پاس رہ چکی ہے، جس کے پاس رہ چکی ہے، اور اسی عورت کو یہ اپناتا ہے جو اس کی بیوی رہ چکی ہے، تو اس کے اندر پاکیزگی ہے۔ ہاں اگر 3 بار طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ پابندی اللہ کیوں لگاتا؟ وہ کام کرنے کے لیے پابندی نہیں لگاتا، نہیں کرنے کے لیے پابندی۔ جیسا کہ ہم پابندی لگا دیں کہ کوئی ماسک پہنے، ماسک کے بغیر جائے گا تو 1000 روپیہ جرمانہ، تو اس کا مطلب کیا؟ ماسک ضرور پہنو، نہیں پہنیں گے تو یہ۔ اسی طرح اگر گاڑی چلاتے وقت ہیڈ فون کان میں رکھ لیں گے تو پھر تمہارا لائسنس لے لیا جائے گا، یہ اگر رول آ گیا تو اس کا مطلب کیا؟ ہیڈ فون نہیں رکھنا۔ ہیڈ فون رکھ لے تو لائسنس جگہ کہ میں ہیڈ فون رکھ کر ہی جاؤں گا بولے تو چل جاتا لائسنس۔ ویسا اللہ کہتا ہے 3 بار طلاق مت دیا تو دوبارہ اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا لائسنس کینسل ہو جائے گا تجھے۔ پھر وہ لائسنس کو لینا تو بہت بھاری چیز ہے، وہ عورت دوسرے کے نکاح میں آنا۔ اتنی بڑی پابندی سن کر بھی مسلمان غور نہیں کرتا، کیے بغیر 3 بار طلاق دیتا۔ تو 3 بار طلاق دینے سے ہمارے نوجوانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم میں کیا حکمت ہے اور اس حکم پر عمل کرنے میں تمہارا کیا فائدہ ہے، یہ تمہارا پروردگار جانتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ لہذا اللہ کی کسی بھی حکم پر تم کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے قبول کر لینا، اللہ کے حکم کو قبول کر لو۔ اگر بحث کریں گے تو پھر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ کیوں 3 طلاق پر اللہ کیوں پابندی لگایا؟ 4 طلاق پر لگا دیتا تو 4 طلاق پہ پابندی لگا دیتا تو تم 4 بھی دے دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مزاج کے مطابق یہ 1 بار 2 بار آدمی غلطی کر سکتا ہے، تیسری بار غلطی کرے گا تو پھر گنجائش نہیں ہے۔ یہ 1 بار فائن ڈالیں گے، دوسرے بار بھی فائن ڈالیں گے، تیسرے بار کیا کریں گے؟ لائسنس ہی سیز کر لیں گے۔ وہی حال ہے اس میں بھی، یہ 1 بار طلاق دے دیا، دوبارہ نکاح کرنے کی تجھے اجازت ہے، 2 بار دیا تب بھی اجازت ہے، 3 بار دے دیا تو پھر بھی تجھے اجازت دے، تو طلاق ایک بے معنی چیز ہو جائے گی، ایک بے معنی چیز ہو جائے گی۔ اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، مگر تم لوگ نہیں جانتے۔ تو آیت کریمہ 232 ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ بڑی طویل آیت،
آیت نمبر 230 پر 3، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی دودھ پلانے کے کتنی مدت تک بچے کو دودھ پلانا ہے، اور دودھ پلانے والی عورت کی اجرت کس پر واجب ہے، یعنی کس کی ذمہ داری ہے، یہ ساری باتیں اس آیت میں آ رہی ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، لہٰذا یہ ایک آیت کی تفسیر پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔